بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها فی عمد ممددہ۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کی ایک سورت سورہ ہمزہ کا ترجمہ، مفہوم اور مختصر تفسیر سمجھنے کے لیے اس جگہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کی کچھ بری صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ انسان جو اس طرح کی بری صفاتوں کا حامل ہے، اس طرح کی صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس طرح کی صفت جس کے اندر پائی جائے گی اس کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا، اور پھر اس جہنم کی جس جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، اس جہنم کی کچھ صفتیں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ صفتیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر کیا ہے، ان میں سے پہلی صفت یہ ہے عیب بیان کرنا، دوسرے کا عیب بیان کرنا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تو یہ جو ہمزہ ہے، ہمزہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے سامنے روبرو ہو کر اس کا عیب بیان کرنا، اس کی برائی بیان کرنا۔ اور دوسرا لفظ جو لمزہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے غائبانہ میں
اس کی برائی بیان کرنا، جسے غیبت کہتے ہیں۔ تو یہ دو صفاتیں ہوئی۔ ایک صفت اور آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، الذی جمع مالا وعددہ، کہ ایک ایسا انسان جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، یعنی یہ صفت اس وقت بری ہوگی اور شریعت کی نظر میں مذموم ہوگی جس وقت کوئی شخص مال جمع کرے، گن گن کر کے رکھے اور اس میں جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس کی ادائیگی نہ کرے، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں یہ صفت مذموم ہے، یعنی مال کا جمع کرنا اور گن گن کر کے رکھنا اور اس میں جو زکوٰۃ صدقات عائد ہوتی ہیں ان کی ادائیگی نہ کرنا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ صفت اسلام کی نظر میں مذموم ہے اور یہ بری صفت ہے۔ تو جو شخص اس طرح کی صفت کا حامل ہوگا، پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، سامنے عیب بیان کرے گا اور اسی طرح مال جمع کرے گا اور اس میں جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس کی ادائیگی نہیں کرے گا، اور آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ وہ یہ بھی سمجھے گا کہ اس کا یہ جو مال ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کا مال برابر رہے گا، اب اس مال کے سہارے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس طرح کی صفت جس کے اندر ہوگی اس کو اللہ رب العزت حطمہ میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس حطمہ کی خطرناکی کو بیان کیا ہے، استفہام کے انداز میں، سوال کے انداز میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت آگے خود بیان فرماتے ہیں، نار اللہ الموقدہ، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اور پھر اس آگ کی بھی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ دنیا میں جو آگ ہے جس کا ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، یہ آگ جہنم کی جو آگ ہوتی ہے اس کو 70 حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رکھا ہے، اور اس آگ کی اتنی تپش اور اس اتنی زیادہ اس میں جلانے کی اور تکلیف دینے کی صلاحیت ہے، ذرا تصور کیجئے تو جہنم کی آگ کی صفت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ انہا علیہم موصدہ، اس جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، انہا علیہم موصدہ، یہ جو جہنم کی آگ ہے ان کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کی آگ کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ بڑے بڑے ستونوں میں، جو لوگ جہنم میں ہوں گے ان کو بڑے بڑے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص دنیا کے اندر کسی کمرے کے اندر موجود ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے اور دروازہ بھی بند ہے، وہ نہیں نکل سکتا، تو اس کو کس طرح کے احساس ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کا، ذرا تصور کیجئے۔
ایک شخص جو لوگ یا ایسے لوگ جو جہنمی ہیں، اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈال دے گا، پھر ان کو ستونوں سے بھی باندھ دے گا، اور جہنم کے دروازے چاروں طرف سے جو بھی ہو، ہر طرف سے جو وہ جہنم کے دروازے بند ہوں گے، تو اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ ذرا تصور کیجئے، اتنی خطرناک جگہ ہے جہنم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس طرح کہ جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جو یہ تفسیر، ترجمہ اور بعض صورتوں کے جو مفہوم اور مطالب سمجھتے ہیں، تو صرف ان کو سن لینا یا پڑھ لینا اتنا کافی نہیں میرے بھائیوں، اس کے اندر جو سبق ہے، عبرت ہے، وہ ہم کو لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اس سے بچنے کے لیے اس کے اندر جو خیر کے پہلو ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی شر کے پہلو ہمارے سامنے کھل کر کے آتے ہیں ان سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رہنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم لوگ اس سورہ کی ایک ایک آیت کا ترجمہ واضح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی تباہی ہے، بربادی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہو اور گن گن کر رکھتا ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور بھی ضرور حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی بڑے بڑے ستونوں میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اعزاء اقارب جو اس دنیا سے گزر کر کے چلے گئے ہیں ان تمام کی بھی مغفرت فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اور ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔